تو وہ ایک چرسی تھا, کچھ چرسی تھے, چرسیوں میں آپس میں بڑی محبت ہوتی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے ہمارا جینا مرنا ایک ساتھ ہے. سب نے ہمیں گھر ہیروئن چی سوری چرسی تو آج کل سنے ہیں بڑے اچھے اچھے لوگ بھی معذرت کے ساتھ پی رہے ہیں. ہیروئن چی تو چند ہیروئن چی تھے, ان میں بڑی محبت ہوتی ہے. جی اچھا, جہاز اس لیے کہتے ہیں وہ آسمانوں پہ رہتے ہیں نا. ایک ہیروئن چی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ ہیروئن پی کے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ چاند پہ پہنچ گیا ہے, کیا یہ درست ہے؟ تو وہ کہتا ہے تو میں ابھی کیا زمین پہ بیٹھا ہوا ہوں کیا؟ ایک بوڑھا آدمی گیا بیچارہ کسی حکیم کے پاس نا, تو حکیم سے کہنے لگا کہ مجھے کھانسی بہت ہو رہی ہے. حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے, ظاہر ہے بڑھاپے میں تو ہوگی کھانسی. اس نے کہا حکیم صاحب جوڑوں میں بھی درد رہنے لگا ہے. حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے, اب یہ ٹھیک ہونے کی عمر نہیں ہے, بڑھاپا ہے. حکیم صاحب میں چلتا ہوں تھوڑا سا ادھر بھی کمر میں بھی پین شروع ہو جاتا ہے. حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے. حکیم صاحب نے, وہ بوڑھے کو غصہ آنا شروع ہو گیا, یار کوئی علاج بتاؤ یار. تو بوڑھے آدمی کو غصہ آ کے حکیم صاحب سے کہتے کیا بڑھاپا لگا کے رکھا ہوا ہے یار, ہر بات میں بڑھاپا. حکیم صاحب نے کہا یہ بھی بڑھاپا ہے. جو آپ کو غصہ آ گیا نا, ایک دم ایکسائٹیڈ ہو رہے ہو, تو دیکھو کیا کر رہے ہیں, ٹینشن دے رہے ہیں. وہ ایک آدمی نے دریا میں ڈوب رہا تھا, لوگوں نے, کنجوس تھا انتہائی درجے کا, کبھی صدقہ نہیں کیا تھا اس نے زندگی میں. دریا میں ڈوب رہا ہے, لوگوں نے کہا منت مان لے اللہ سے, اب اللہ کے سوا تجھے کوئی نہیں بچا سکتا, منت مان لے, اے اللہ اگر مجھے دریا سے تو نے بچا لیا تو میں 2 دیگیں تیری راہ میں صدقہ کروں گا. وہ کنجوس اس کے منہ سے نکل ہی نہیں رہی. تو جب زیادہ ہی مسئلہ ہو گیا تو مجبوراً جان بچانے کے لیے منت مانی. جیسے ہی منت مانی ہے کہ اللہ میں تیری راہ میں 2 دیگیں دوں گا, تو ایک لہر آئی اور اس کو اٹھا کے باہر. جیسے ہی باہر آیا کم بخت فوراً کہتے کیڑی دیگ, فوراً کہتا ہے کیڑی دیگ. دوسری لہر آئی اندر, واپس اندر. جیسے اندر کے کہہ رہے بھائی میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھی یا کڑوی, زردہ پکانا ہے بریانی پکانی ہے, بات سمجھتے ہیں نہیں. ایک کنجوس تھا, وہ جو ہے نا اپنے گھر میں اس کے بچے کہہ رہے تھے ابا دیسی گھی. وہ دیسی گھی کنجوس کہاں کھلائے گا. ایک دن لے آیا, جب گھی کا ڈبہ لے کر آیا تو اس نے بچوں سے کہا دیکھو ڈبے سے لگا کے کھاؤ, اس پہ بھی چکنائی لگی ہوتی ہے نا گھی. جب یہ چکنائی ختم ہوگی پھر ڈبہ کھلے گا. اور بچے روزانہ صبح اٹھ کے نا روٹی اس ڈبے سے رگڑ کے کھا رہے ہوتے تھے, گھی کے ڈبے سے لگا کے کھا رہے تھے. اب اس کو کہیں سفر پہ جانا پڑ گیا, اس نے کہا یار ایسا نہ ہو کہ ختم ہی ہو جائے. تو اس نے وہ ڈبہ جو ہے الماری میں رکھ دیا اور باہر سے تالا لگا دیا کہ بھئی کہیں ایک دم زیادہ نہ استعمال کر لیں. سفر سے جب واپس آیا تو بچوں سے پوچھا کہ بیٹا گھی تو نہیں استعمال کیا؟ انہوں نے کہا ابا ہم الماری سے لگا کے کھاتے تھے. وہ بھی تو کنجوس کے بچے تھے نا. ہم کیا کرتے تھے, الماری سے لگا کے کھاتے. اس نے ایک تھپڑ مارا, بولا بے شرمو, کبھی گھی کے بغیر تمہیں گزارا, چند دن گھی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے تھے. تو ایسے کنجوس لوگ ہوتے ہیں. اب ماں باپ بچوں کے ہائے پڑھتا ہی نہیں ہے بچہ, ہائی یہ اچھا کھانے میں بھی ایسا ہی ہے. ہماری والدہ جو کھانا پکاتی تھی ہمیں کہتی تھی آپ کھا لیں, ہمارے نخرے نہیں تھے کہ یہ نہیں کھائیں گے تو وہ نہیں کھائیں گے. والدہ کہتی تھی کھائے گا, جو پکائے بولو بھائی کھائے گا. آج مائیں دیکھو بچوں کی ایسی منتیں کر رہی ہے, بریڈ کھانی ہے بیٹا, بریڈ کھانی ہے, نہیں مما بریڈ نہیں کھاؤں گا. اچھا پھر ایسا ہے کہ بن منگوا لوں تمہارے لیے, بن مناسب رہے گا. اتنی خدمت اپنے باپ کی ہوتی, خدا کی قسم جنت میں چلی جاتی. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ. اچھا بن بھی نہیں کھاؤں گا, میں پاٹھا کھاؤں گا. چلو جی اس کے لیے پراٹھا بناؤ. اب یہ پراٹھے کے ساتھ کیا کھانا ہے, جیم لگا دوں؟ نہیں جیم کیوں لگایا, یہ پراٹھا کینسل ہو گیا, جیم کیوں لگایا. ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے, یہ والا نہیں کھاؤں گا, دوسرا. مما دوسرا بناؤ. اب مما جا رہی ہے دوسرا بنا. اخلاق, مما نے اخلاق سننے میں, اخلاق یہ کہ بچہ, اب وہ نفسیاتی ڈاکٹروں سے بھی بچے پہ سختی نہ کرو, سختی مینٹل اس کی گروتھ نہیں ہو سکے گی, سختی نہ کرو. کوئی ڈاکٹروں سے یوٹیوب پہ بھی سنا ہوا ہے موٹیویٹ کرو, موٹی تم اپنا تو ویٹ کرو پہلے. حقیقت اگر اللہ میاں عورت کو طلاق کا حق دے دیتے نا, ہم سب رنڈے میں بیٹھے ہوئے ہوتے یہاں پہ. حقیقت بتا رہا ہوں میں.